بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آور چینل ایکسپلور نیچر ود مون اینڈ اسٹار. کشمیر جسے دنیا پر جنت نظیر کے نام سے جانا جاتا ہے، اپنی بے پناہ اور قدرتی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے. پرفضا، دلکش اور دل و دماغ کو متاثر کرنے والا یہ خوبصورت اور پرفضا منظر، بلند و بالا اور اونچے جنگلات، پہاڑوں کو چیرتا ہوا دریا اور یہاں کے ٹھنڈے اور صاف و شفاف پانی کی آبشاریں اور پانی کے چشمے کشمیر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہیں اور سیاحوں کو اپنی طرف مزید مائل کرتی ہیں. آج کے اس ولاگ میں آپ کو کشمیر کی خوبصورتی اور وادی نیلم کے چند خوبصورت مقامات کے بارے میں بتاؤں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ولاگ بہت پسند آئے گا. دوستو، ہمارا یہ سفر میر پور آزاد کشمیر سے شروع ہوا. ہلکی بارش میں ہم نے اس سفر کا آغاز کیا. اسلام آباد سے گزرتے ہوئے ہم مری کے خوشگوار موسم میں جا پہنچے. یہاں کا ٹھنڈا موسم، ہلکی ہلکی بارش اور بادلوں میں گھیری ہوئی موٹر وے نے ہمارے سفر کو مزید دوبالا کر دیا. ہم اس موسم میں انجوائے کرتے رہے اور یہاں کے اس موسم میں لطف اندوز ہوتے رہے. اس طرح کے موسم میں سفر کرنے کا الگ ہی مزہ ہے. یہاں کے اس خوشگوار موسم میں انجوائے کرتے ہوئے ہم نے مظفر آباد کی طرف اپنا سفر رواں دواں رکھا. اور کچھ ہی ٹائم بعد ہم مظفر آباد جا پہنچے. مظفر آباد کے اس خوبصورت نلوچی پل سے گزرتے ہوئے ہم سب سے پہلے ہمارا جو فرسٹ وزٹنگ پوائنٹ دھنی آبشار تھا وہاں پر جا پہنچے. اس واٹر فال کی خوبصورتی نے ہمارے سفر کو مزید دلچسپ بنا دیا. اس خوبصورت واٹر فال پر ہم نے کچھ دیر کے لیے اسٹے کیا اور اس کے ٹھنڈے پانی سے لطف اندوز بھی ہوئے. اس کے بعد ہم نے نیلم ویلی روڈ پر اپنا سفر جاری و ساری رکھا. راستے میں آنے والا ہر خوبصورت منظر ہمارے تاثرات کو مزید بڑھاتا رہا. بالآخر ہم کنڈل کی اس خوبصورت واٹر فال پر جا پہنچے جو کنڈل سے صرف 5 منٹ کی مسافت پر موجود ہے. اس طرح کے بڑے واٹر فال پاکستان اور کشمیر میں بہت کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ واٹر فال اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے. اس واٹر فال کی خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد ہم 8 مقام سے گزرتے ہوئے وادی کیرن جا پہنچے. وادی کیرن دریا کے اس پار ہمارے کشمیری بھائی ہی موجود ہیں جو کہ آکوپائیڈ کشمیر ہے. یہاں سے گزرتے ہوئے ہم 15 منٹ کے بعد نگدر نالہ پر جا پہنچے. نگدر جو کہ میرا آبائی گاؤں بھی ہے. راستے میں ہم نے اس خوبصورت اور تر و تازہ پانی سے لطف اندوز بھی ہوئے اور یہاں سے فریش ہو کر ہم نے اپنے گھر کی طرف اپنا سفر جاری و ساری رکھا. ہائکنگ کر کے ہم اپنے گھر پہنچے. ہمارا یہ گاؤں چاروں اطراف بلند و بالا پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے. یہاں کے خوشگوار موسم، بارش اور بادلوں کی وجہ سے یہاں کا موسم اور ہی زیادہ دلکش تھا. یہاں پہنچتے ہی ہم نے سکون کی سانس لی.
خوبصورت اور چہچہاتے ہوئے پرندے، صاف شفاف اور تر و تازہ پانی کے چشمے، اور یہاں کے مشہور پھل اخروٹ بھی دیکھنے کو ملے۔ کچھ دن یہاں پر گزارنے کے بعد موسم خوشگوار ہوتے ہی ہم نے اپنا رخت سفر تاؤبٹ اور کیل کی طرف باندھا۔ دواریاں تک کی جو روڈ ہے اس کی حالت کافی زیادہ بہتر ہے، لیکن وہاں سے آگے ہی روڈ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور گاڑی چلانے میں کافی زیادہ دقت محسوس ہوتی ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے بلند و بالا پہاڑ، خوبصورت پہاڑوں کو چیرتا ہوا دریائے نیلم، لکڑی کے بنے ہوئے مکانات، سرسبز و شاداب یہ میدان ہمارے سفر کو مزید دوبالا کرتے رہے۔ وادی نیلم کے ان خوبصورت مناظر کو دیکھتے ہوئے آخرکار ہم شاردا جا پہنچے۔ شاردا ایک مشہور سیاحتی مقام ہے جہاں سالہ سال پاکستان بھر سے لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں اور یہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ اس دریا کے اوپر یہ خوبصورت پل بھی بنایا گیا ہے جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے، اور یہاں پر بوٹنگ بھی کی جاتی ہے۔ پاکستان بھر سے آئے ہوئے لوگ یہاں پر آ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شاردا کو دیکھنے کے بعد ہم نے اپنا رخ کیل کی طرف کیا۔ راستے میں یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا سرگن نالہ دریائے نیلم میں جا پڑتا ہے۔ کیل کی طرف راستے میں یہ خوبصورت آبشار بھی دیکھنے کو ملی جسے مارگلا آبشار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس پر چکی اور بجلی گھر بھی بنایا گیا ہے۔ یہ خوبصورت آبشار قدرت سے پیار کرنے والوں کو مزید اپنی طرف مائل کرتی ہے اور دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ اس آبشار کو دیکھنے کے بعد ہم کیل پہنچے جہاں سے ہم اس چیئر لفٹ کے ذریعے سے اڑنگ کیل کے لیے نکلے۔ یہ چیئر لفٹ کافی زیادہ ہائٹ پر بنائی گئی ہے اور ان گھنے درختوں کے بیچ میں سے اڑنگ کیل کے لیے ہم اس چیئر لفٹ کے ذریعے سے گئے۔ اس چیئر لفٹ سے اترتے ہی کم از کم 30 سے 40 منٹ کے لیے اڑنگ کیل پہنچنے کے لیے ہائیکنگ کر کے جانا پڑتا ہے۔ ہائیکنگ کے لیے بنایا گیا یہ ٹریک زیادہ دشوار تو نہیں ہے، لیکن چڑھائی کافی زیادہ ہے، اس لیے تھوڑا سا دقت بھی محسوس ہوتی ہے۔ ٹاپ پر پہنچتے ہی ہم پورے کیل کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ ہائیکنگ کر کے آنے میں چونکہ کافی زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن اوپر آتے ساتھ ہی سکون محسوس ہوتا ہے اور یہاں کی ٹھنڈی ہوا دل و دماغ کو تازہ کرتی ہے۔ اڑنگ کیل پہنچنے کے لیے مظفر آباد سے تقریباً 9 گھنٹے لگتے ہیں اور یہ سطح سمندر سے تقریباً 2252 میٹر بلند ہے۔ اڑنگ کیل ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے جہاں پر پاکستان بھر سے لوگ آتے ہیں۔ یہاں پر ٹورسٹ ہاؤس اور گیسٹ ہاؤس بھی بنائے گئے ہیں۔ یہ گاؤں چاروں طرف سے بلند و بالا پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے اور چاروں طرف مسک دیودار کے درخت بھی موجود ہیں جو اس کی خوبصورتی کا منبع ہیں اور اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ اڑنگ کیل کی خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد ہم چیئر لفٹ کے ذریعے سے دوبارہ کیل کی طرف آئے۔
اور چیئر لفٹ سے ہی ہم کیل کا یہ خوبصورت منظر دیکھ سکتے ہیں۔ دریائے نیلم کے اوپر یہ کافی ہائٹ پر یہ چیئر لفٹ لگائی گئی ہے، جہاں پر بآسانی پورے کیل کو دیکھا بھی جا سکتا ہے اور اس کے خوبصورت مناظر کو کیپچر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس چیئر لفٹ کے ذریعے ہی ہم واپس کیل پہنچے۔ یہاں پر ہم نے رات کو سٹے کیا اور اگلے دن ہم خوشگوار موسم میں تاؤبر کی طرف نکلے۔ تاؤبر جانے کے لیے ہمیں 4x4 جیپس کا استعمال کرنا پڑا کیونکہ روڈ کافی زیادہ دشوار تھی۔ بلند و بالا پہاڑ، خوبصورت جنگلات اور اس کے بیچ یہ خوبصورت جھیل کی طرح کا دریائے نیلم ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس دلاتا رہا اور ہم یہاں کے موسم سے اور یہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ جو ہی ہم آگے بڑھے تو ہمیں کافی زیادہ اونچائی سے آنے والی یہ خوبصورت آبشار، جسے جھمکر آبشار کے نام سے جانا جاتا ہے، دیکھنے کو ملی۔ اس نے ہمیں مزید مسحور کیا اور یہاں آ کر ہم لطف اندوز ہوئے۔ تاؤبر جاتے ہوئے ہم مختلف خوبصورت مقامات سے گزرے، جن میں سرداری، گریس، جاناوائی، پھلاوائی جیسے مقامات تھے۔ ان خوبصورت مناظر سے گزرتے ہوئے واقعی میں ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ کشمیر جنت نظیر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کشمیر کو بے پناہ اور بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے نوازا ہوا ہے۔ ان خوبصورت مناظر کو دیکھتے ہوئے ہم حلمت جا پہنچے۔ حلمت بھی ایک خوبصورت گاؤں ہے جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ ہمارا سفر اسی طرح جاری و ساری رہا، مختلف جگہوں کو ہم دیکھتے رہے اور یہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے رہے، اور آخر کار ہم کریم آباد سے ہوتے ہوئے تاؤبر جا پہنچے۔ کیا ہی خوبصورت اور دلکش نظارے دیکھنے کو ملے۔ مظفر آباد سے یہاں پہنچنے کے لیے تقریباً 11 گھنٹے لگتے ہیں۔ تاؤبر آزاد کشمیر کا آخری مقام ہے، یہاں پر آزاد کشمیر کی حدود ختم ہوتی ہے۔ یہاں پہنچ کر یہ خوبصورت اور قابل دید منظر دیکھنے کو ملے اور ایسا محسوس ہوا کہ ہم قدرت کے بالکل قریب آ گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر از ہیون آن ارتھ اینڈ ڈیفیکلٹ روڈز لیڈز ٹو بیوٹیفل ڈیسٹینیشن۔ یہاں پر انجوائے کرنے کے بعد ہم اپنی منزل کی طرف واپس روان دواں ہوئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس بیوٹیفل ویڈیو۔ اللہ حافظ۔